سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله أصحابه وبارك وسلم أما بعد کسی بھی دنیاوی اعتبار سے بھی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہے. ظاہر دنیا جو ہے اسباب پر چلتی ہے اور اس اسباب کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے پانے کے لیے وہ ہے شوق اور اشتیاق. جذبہ انسان میں ہو، شوق ہو، اشتیاق ہو اس چیز کا کہ میں نے اس چیز کو حاصل کرنا ہے. یہ ہوتا ہے جذبہ اشتیاق اس کو کہتے ہیں. جتنا یہ زیادہ ہوگا اسی قدر اس منزل کے قریب انسان جائے گا. ایک سب سے بڑا سبب ہے کسی منزل کو حاصل کرنے کے لیے. دنیا قاعدہ یہی آپ دیکھیں. بے شوق انسان جو ہے خیالات تو مارتا رہتا ہے جہاں جی ہوا جی نا خیالی پلاؤ بنانا، لیکن شوق ہے نہیں اس میں. سنی سنائی لوگوں باتوں میں کرتا ہے، اپنا شوق تو ہے ہی نہیں. وہ پیچھے ہی رہتا ہے بیچارہ، منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو ایک انسان کتنے ہی کمزور اور بڑا مشکل و دشوار گن ہو اس کے لیے اس جگہ پر پہنچنا، لیکن شوق رکھتا ہو تو انشاءاللہ منزل پا جاتا ہے. مثال دیتے ہیں اس کی آپ کو، بھائی کس طرح انسان شوق کے ساتھ جو ہے پہنچ جاتا ہے. شوق پیدا کرنے کے لیے بھی کچھ چیز تو چاہیے نا، اس کے لیے بھی اسباب چاہیے کہ شوق کیسے پیدا ہو آدمی کسی چیز میں، کس طرح سے جذبہ پیدا ہو، اس کی کیا اسباب ہیں، وہ کیسے ہو. ایک آدمی اس چیز کا شوق نہیں ہے اپنی منزل تک پہنچنے کا، تو اس کو کیسے ڈیولپ کرے گا، بلند کرے آدمی. سمجھے نا میری بات. تو اس کی مثال یہ ہے، میں ایک دے دوں آپ کو کہ بھائی میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں اور اس کتاب کے اندر میں دیکھتا ہوں یہ فلاں شہر جو ہے فلاں ملک بڑا خوبصورت ہے، وہاں پہاڑ ہیں، آبشاریں چلتی ہیں، خوبصورت درخت ہیں، بہت سی خوبصورتی اس کی بیان ہو کتاب میں. چلو پڑھ لیا، کچھ انٹروڈکشن ہو گیا اس جگہ کا. پھر کوئی دوست آیا وہاں سے سیر کرنے کے بعد، اس نے تو بھائی یار فلاں میں جگہ پر گیا تھا، ہالیڈے منائی، بڑے خوبصورت جگہ تھی یہ ہے، تو میرا شوق بڑھے گا نا. تو شوق کچھ اور بڑھ گیا. کچھ دنوں کے بعد پھر کوئی کتاب ہاتھ لگی، پھر اس شہر کا اس جگہ ذکر تھا، تو شوق پھر اور بڑھ گیا. حتیٰ کہ ایک شوق جب پیدا ہو گیا، اتفاق سے شوق تو پیدا ہو گیا، دل میں خواہشی پیدا ہوئی یار میں اس شہر کو دیکھوں. تو کوئی دوست ملنے آیا، کہتا یار میں تو فلاں جگہ پر جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ ٹکٹ بک کرا رہا ہوں اپنی. تو بڑی اچھی جگہ. تو اس میں اچھا وہاں جا رہے ہیں آپ، تو یار میرے بھی ٹکٹ بک کرا دو، میں نے اس جگہ میں بھی چلا جاؤں گا.
تو ٹکٹ بک ہو گیا اور اس شوق اور ذوق نے انسان کو اس شہر میں پہنچا دیتا ہے. تو شوق پیدا کرنے کا کیا ہے؟ اس کا تذکرہ ہو، ذکر ہو، اس کی باتیں ہوں تو شوق پیدا ہو جاتا ہے. ایک اور مثال کہ بھائی کسی انسان کی شادی ہو رہی ہے اور ظاہر ہے اس لڑکی کی اس نے بڑی تعریفیں سنی، بھائی بہت خوبصورت ہے، بہت حسین ہے، بیوٹی پارلر حسین نہیں بلکہ اصل حسن ہے. تو ماں بھی تعریف کر رہی ہے، بہنیں بھی تعریف کر رہے ہیں، سب خاندان والے تعریف کر رہے ہیں. تو وہ اس کے دل میں ایک بیوی تو شادی تو ہو رہی ہے لیکن ایک اس میں شوق پیدا ہو جائے گا، ہے کیا چیز اتنی خوبصورتی کی تعریف ہو رہی ہے اس کی. تو اس میں شوق کیا ہوگا کہ میں اس کو جلدی دیکھوں، جلدی دیکھوں ہے کون، کیا حسن ہے اس لڑکی میں، کیسا بات ہے، کیا اشتیاق. جب اشتیاق شادی ہو گئی، جب پہنچا تو سب سے پہلے اس کو یہ ہوگا کہ میں دیکھوں سی وہ کتنی حسین عورت ہے جس کے بارے میں بات سنی. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو، سمجھ آئے گی بات. ایک ہی سے آدمی کو بھئی ایک ڈش بہت پسند ہے، یہ اور نزدیک لے آتا ہوں بات کے کھانے کی. میں کھچڑی دال ہوں ماشاءاللہ، گوشت لگا ہو، سب مسالے ڈلے ہوں اور خواہش اس کی یار، ساتھ میں چاول ابلے ہوں ماشاءاللہ، کھچڑی دال ہو، وہی ماشاءاللہ تور کی دال بنی فرسٹ کلاس گوشت والی. تو رات سے بننی شروع ہو، گلا ہو تور بنانا اور اچھا ہو. تو اتفاق کہ وہ کسی دعوت میں چلا جاتا ہے آپ میں، اب وہاں کھانے لگائے جا رہے ہیں دسترخوان پر. اب جناب چکن بھی آ رہا ہے، مسالہ بھی آ رہا ہے، بریانی بھی آ رہی ہے، پلاؤ بھی آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں سب. اتفاق کو دیکھا تو وہ تور کی دال آ گئی جناب، کھچڑی دال جس کو کہتے ہیں، اس کا بنی. اور جو آدمی جس کا شوق بڑا ہوگا، تعریف سنی ہوگی بڑی بہترین دال ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ جمپ مار کے اس دال کی طرف جائے گا. وہ کیا ہے؟ اس کا شوق. شوق انسان کو منزل تک پہنچاتا ہے. اب یہ جتنی میں نے آپ کو مثالیں دی یہ سارے جسم کی تھی، معدیت کی تھی، جسم کی تھی باتیں جتنی بتائیں. شہر دیکھنا یہ بھی جسم کا تعلق ہے، بیوی کو پسند کرنا یہ بھی جسم کا تعلق ہے، کھانا پینا یہ بھی جسم کا تعلق ہے. آئے اب اصل کی طرف چلتے ہیں جو روح ہے، جو اصل چیز ہے ہماری. یہ تو ڈھانچے ہی نا، نکل جانا ہے، پار ہو جانا ہے. اصل چیز کیا ہے بھائی؟ زور سے بولو نا. روح. تو روح کی طرف چلتے ہیں. روح کا کیا ذوق ہے؟ اس کا یہی ذوق ہے. روح جب اپنی منزلوں کو پاتی ہے تو وہ بھی اسی طریقے سے اشتیاق بڑھانا پڑتا ہے. روح میں شوق پیدا کرنا پڑتا ہے روح کے اندر بھی. جیسے جیسے روح کے اندر شوق پیدا ہوگا تو روح کی جو منزلیں، جسم کی منزلیں تو یہی تھی نا، شہوات جو دیکھ لی، ابھی سیر کر لی، عورت آ گئی، کھانا پینا یہی ہے نا، سو گئے. اب روح کی منزلیں کچھ اور ہیں. روح کی منزل یہ تو نہیں کھانا پینا، اس کو مطمئن نہیں ہوتے کھانے سے. پھر آپ پوری پلیٹیں کھا جائیں، روح وہیں کی وہیں ٹھنڈی بیٹھی ہوگی، اسے کیا تعلق بیچاری ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے 4-5 پلیٹیں کھا لی، پلاؤ کھا لیا، آپ کا دل کرے چلو آج تہجد پڑھیں. آج تک سنا آپ نے، اور آدمی لمبا ہو جاتا ہے کہ یار تہجد کل سے شروع کریں گے، آج تو کھانا زیادہ کھا لیا، بس کشمیر چائے پی لیں اور تھوڑا یہ کر لیں، بلکہ یہ خیال آ رہا ہو کھائے پیے وہی ہضم کریں، وہ بھی کھانے پینے سے. ایسا نہیں. روح کی غذا تو نہیں ہے. روح کے غذا کو بلند کرنے کی روح کیا چاہے گی؟ چلو یار تہجد پڑھتے ہیں، چلو یار ساری رات عبادت کرتے ہیں، آج بڑی یار معتبر مقدس رات ہے، چلو کیا ہے آج جاگ ہی لیتے ہیں یار. آج کے دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، چلو آج یار روزہ رکھتے ہیں. اس چیز کس چیز سے ہوں گی باتیں؟ جب اشتیاق اور شوق ہوگا. زبردستی ڈنڈے سے آپ کریں گے تو کر تو لے گا ایک آدھ دن، وہ مسجد میں گھیر تو لائیں گے آپ اس کو، پکڑ کے کنڈی کھڑکا کے، وہ پھر سلپ ہو جائے گا. بھائی کہاں چلے گا وہ؟ جی میں ادھر پھر بھاگ گیا. جب روح بیدار ہو جائے گی تو کنڈی کھڑکانے کی ضرورت تو آپ سے پہلے پہنچا ہوگا، کیونکہ روح کا ذوق جا گیا. روح اپنی منزل کی طرف جا رہی ہے. روح کی منزل کیا ہے؟ مساجد ہے. کیا ہے روح کی منزل؟ مسجد ہے. اور جسم کی منزل کیا تھی؟ عورت کی کھانا پینا تھا، وہاں پہنچا دیا. اب روح کو جگانے کے لیے تو کوئی چیز چاہیے نہیں چاہیے. روح کو جو جگا دے وہ چیز تو بڑی اونچی ہوگی، منزل تک پہنچا دیتی ہے. اس کا نظارہ آپ نے دیکھنا تو آپ حرمین شریف کا سفر کرنے والوں سے پوچھیں جب سفر کرتے ہیں. اس کی مثال روح کی مثال آپ کو دے رہا ہوں.
خاص طور پر مکہ مکرمہ سے جب انسان مدینے کے سفر کی طرف چلتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہنچائے. زور سے گئے، پھر گئے اس پہ شاباش، بچے نہیں گئے ماشاء اللہ. تو وہاں تو پھر ایک اور ہی ذوق ہوتا ہے، رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. آدمی تو پھر بھول جاتا ہے مکے کو، تو پھر جلدی سامان پیک کرتا ہے، چلو بھائی مدینہ منورہ مدینہ منورہ مدینہ منورہ نعرے پڑے ہوتے ہیں. اور جنہوں نے روح کی ذوق کو، کیونکہ روح کی منزل تو ہے نا، اب روح کی منزل پہ آ رہے ہیں، جس نے ان کو جگائے ہوتے تو اب کیا ہے آپ طریقہ. ہائے اللہ والے جو ہوتے ہیں جب اس سفر پہ چلنے والے ہوتے ہیں، بلکہ یہیں سے ان کی تیاری ہوتی ہے، اس کو روح کو شوق پیدا کرتے ہیں، اس میں اشتیاق پیدا کرتے ہیں روح کے اندر. وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اسباب کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، نبی پاک میں تذکرے کرتے ہیں، خوبصورت نعتوں کو سنتے ہیں، آپ پر سلام و درود بھیجتے ہیں. تو روح کیا ہو رہی ہے؟ وہ اشتیاق بڑھ رہا ہے روح کا. آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے قصے ہم نے پڑھے ہیں کہ جس وقت سفر کرنا شروع کرتے تھے نا، تو ان کی کیفیت بدل جاتی تھی، کیفیت بدل جاتی تھی. بس تذکرہ ہوتا بس ذکر جاری چل رہا ہوتا تھا. درود کتابوں میں نبی پاک کے قصے، پھر مدینہ منورہ کی باتیں، قبا ایسے ہے، فلاں جگہ ایسے ہے، نبی پاک یہاں سے گزرے تھے، وہ چیزیں ایسی ہیں، زارین کی چیزیں، کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ روح جاگے اور پھر لطف ہو اس میں. اور جس وقت انسان سفر کرتا ہے جگا کر روح کو، تو روح اپنی منزل کی طرف چلتی ہے، مدینے کی طرف، تو پھر رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم بھی آنے والے ہیں کھڈے، ہم بھی جاتے ہیں نا، لیکن کسی اللہ والے کی حاضری دیکھیں وہ کیسی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے روح کو تیار کیا تو اس کا اشتیاق بڑا ہوتا ہے. ہمارا اشتیاق نہیں ہوتا. کبھی کسی اللہ والوں کو جا کے دیکھ کر ٹیکسی والے سے لڑ رہا ہے، کوئی یار کیا کر رہا ہے، یا کوئی ہوٹل میں، اکثر ہوٹل میں لڑائی کے بعد، یار تم نے کہا تھا یہ ہوٹل ہوگا، ایسا کھانا دیا جائے گا، تم کھانا نہیں دے رہے ہو، بستر گرم نہیں ملا ہے، اور یار آج یہ ہے تو پیچھے سے آج یار پائے لے آتا نا، آج پائے کھائیں گے. اچھا نہیں یار قورمہ کھا لیتے ہیں آج. تو وہ یہ جناب بھاگے جا رہے ہیں کھانے کے چکر میں. وہ سب مسجدیں جو حرم شریف کی ہیں، وہ مدینہ منورہ نہیں پتہ، اور پیٹ کے لیے جا کے دکانوں میں بڑی لائنیں لگی ہوتی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ ان کا ذوق ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے روح کو جگایا نہیں ہوتا، وہاں بھی جسم کو جگایا ہوتا ہے. لیکن جنہوں نے اپنے روح کو جگایا ہوتا ہے، آپ دیکھیں کبھی بھی وہ بڑی سی بڑی تکلیف بھی آ جائیں مدینے میں تو ان کو اس میں لطف آتا ہے. ہمارے حضرت تو فرماتے تھے الحمدللہ کہ مدینے میں خاص خیال رکھنا، خاص اگر کوئی ٹیکسی والا کو 50 ریال بھی مانگے تو 5 اوپر کر کے دینا. خبردار جو بحث کی وہاں کسی آدمی، ان کی ناز و نخروں کو اٹھانا، ان کی نخروں کو اٹھانا پڑے گا تمہیں. وہ کون تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے شوق بڑھایا تھا اپنی روح کا، اشتیاق. تو اشتیاق بڑھایا تو اپنی منزل کی طرف پہنچنا چاہتی تھی. یعنی ایک بزرگ حضرت رفاعی رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ جب پہنچے، دیکھیں ان کے اشتیاق کیسے تھے روح کے، جو اپنی منزل پہ روح پہنچ رہی ہے. روح کی منزلیں ہیں، کتنا بڑھایا تھا اپنے شوق و ذوق کو کہ جس وقت روزے مبارک پر گئے تو لکھا ہے بات کتابوں، تو جا کے جب سلام کیا تو اتنا زبردست روح کا ذوق اور شوق بڑھ چکا تھا کہ خود قبر مبارک سے نبی ہاتھ مبارک باہر آ گیا. دنیا نے دیکھا، جواب دیا، وعلیکم السلام یا ولدی، میرے بیٹے سید تھے نا، تجھ پہ سلامتی ہو. تو یہ بھی ایک مقام ہے. ایک ہمارا مقام ہے، لڑے جا رہے ہیں، بازار جاتے، فوٹو کھینچنا آتے ہیں آج کل. گئے تو روزے کی فوٹو کھینچ رہے تھے، اس کی فوٹو کھینچ رہے تھے، اس کے کڑک کر رہے ہیں، کبھی گنبد خزا کی تصویریں کھینچ رہے ہیں، یہی کرتے ہیں. لیکن جن کے روحیں جاگی ہوتی ہیں اور جن میں ذوق پیدا ہوتا ہے ان کو وہاں کچھ نظر نہیں آتا، سوائے کیا ہوتا ہے. آپ اکثر دیکھیں کہ وہاں لوگ جاتے ہیں، بس بھاگے جلدی سے نماز پڑھی، بھاگے، کھانے کا ٹائم ہے، سونے کا ٹائم ہے، بس بھائی وہیں بہت گرمی ہے، ہوٹل میں وہیں ملاقات ہو جائے گی. اور میں نے اپنے حضرت کو دیکھا صبح تہجد کے وقت آنا اور رات کو عشاء کے بعد اس وقت ہلنا جب مسجد کو بند کرنے والا ہو گیا. اس میں وہ آخری آدمی ہوتے تھے، نہ ان کو کھانا، نہ پینا، نہ بھوک. وجہ یہ کہ اس بلندی پہ تھی، اشتیاق میں تھی. جب کسی کو ذوق و شوق بڑھ جائے نا، جیسے کبھی جسم کو بڑھ جائے کہ بھئی اس عورت کو دیکھا جائے، تو سب حدوں کو پار کر کے اس عورت تک پہنچ جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے اس کے عشق کے اندر. تو اسی طرح جب روح زندہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی اندھی ہو جاتی ہے، سارے جسم کے تکلفات ختم کر دیتی ہے. اس کو مزہ ایک ہی چیز میں آتا ہے، وہ کیا کہ کوئی یار میں بیٹھا ہی رہے آدمی. وہ لوگ تھے
زندہ مثال ہے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اب روح کی بات آپ سمجھ گئے, جسم کی بات بھی سمجھ گئے. تو روح کی اصل منزل جو ہے, اگر دیکھنا ہو روح کو, یہ سب باتیں جو بتائی ہیں منازل ہیں روح کی, لیکن اصل منزل جو دیکھ رہا ہو, دنیا میں تو مسجد سے چلتی ہے اور حرمین شریف میں جا کے ختم ہو جاتی ہے, یہی ہے نا اصل منزل. لیکن اس سے بھی بڑی منزل ہے روح کی, یاد رکھیں. وہ کب ہوگی؟ اصل آزمائشیں اور ٹیسٹ اس روح کا اس وقت ہوتا ہے اس نے اس میں کتنا ذوق پیدا کیا ہے, کتنا ذوق پیدا کیا اس روح کے اندر. اس وقت پتہ چلے گا کب؟ جب موت آتی ہے. عارفین کی موت, جنہوں نے اپنی روح کا ذوق پیدا کیا ہوتا ہے, اور ایک ہمارے جیسے انسانوں کی موت میں بڑا فرق ہوتا ہے. فرق اس وجہ سے کہ جو روح ہے وہ جاگی ہوتی ہے, وہ اپنے اصل منزل کی طرف جا رہی ہے, تو اس میں اشتیاق اور شوق ہوتا ہے اس منزل کا. بات سمجھے؟ اور ہمیں موت کا ڈر ہوتا ہے, اب کیا ہوگا, قبر یہ اور فلاں جو سامان آ رہا ہے, اور ادھر کیا ہو رہا ہے. سنیں, ایک آپ مثال سے بات بتاتا ہوں. نصفی رحمۃ اللہ علیہ, مزارے میں یہ بات نہیں یار, ہر روز نئی بات ملتی ہے الحمدللہ آپ کو. بور نہیں ہونے دیتا. ہاں, یہ چسکے لگتے ہیں 5-6 دن جب بھی آتے ہیں تو الحمدللہ ٹاپک ہی اور نکل آتے ہیں. تو آج تو بہت اچھا ٹاپک ہے, عشق کا ٹاپک. تو کیا ہوا, حضرت نصفی رحمۃ اللہ علیہ روایت کیے لوگوں نے اس بات پر, کیا کہ جب ایک انسان کی موت ہوگی, میں نے کہا نا اصل منزل کیا ہے, اصل امتحان کب آتا ہے روح کے ذوق اور شوق کا؟ موت کے وقت. موت کی تو بہت باتیں نے سنی ہیں, کتنی تکلیف ہوتی ہے, کیسا کچھ ہوتا ہے, سختی کا پتہ ہے, نزا کا پتہ ہے, پتہ نا سب کو. اب یہ بھی سن لیں گے بات کہ جس وقت اللہ بھلا کرے اس آدمی کا انتقال ہونے لگا, تو وہ عارفین میں سے تھا, اور اس نے پھر روح کو زندہ کیا ہوا تھا زبردست. تو جب مغلوب موت کی جان نکالنے لگے تو چاروں طرف سے ذکر نے گھیر لیا اس کو. اب وہ بڑی پریشان, ملک الموت کس کی جاؤں اندر کیسے روح کو نکالنے کی, روح کو کیسے کیش کروں, حکم اللہ کا ہے, ابھی کیا کروں میں, نہیں آنے دے رہا. چاروں طرف ذکر نے محفوظ کر لیا انسان کو. ملک الموت نہیں پرانگ سکی اس چیز کو. میرے بھائی ایک بڑا اچھا نقطہ یہ ہے, دنیا میں کیسے کیسی بلیات اور کیسے طوفان ہے اس وقت, تو ایک ہی چیز انسان کو محفوظ کر سکتی ہے, اور وہ اللہ کا ذکر ہے. یہاں سے یہ نقطہ یاد رکھ لینا. آج جن آ گئے جی, بھوت آ گئے جی, فلاں آ گئے, یہ آ گئے, یہ کتنے آج حادثات ہماری زندگی میں ہیں, لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا ہے. موت کے وقت یہ حال ہے تو زندگی میں ذکر کتنی حفاظت کرتا ہوا انسان. آ ہی سکتا ہے انسان جو ذاکر ہوگا, سوال ہی پیدا ہوتا ہے اس پہ کوئی اثر ہو جائے کسی چیز کا. لاکھ جادو کریں, لاکھ جنات ہیں, لاکھ کچھ ہوں, بڑی بڑی بیماریاں ہیں, لیکن ذکر ان کو جو ہے نزدیک نہیں آتے. یہاں سے یہ سبق ملتا ہے. پھر کیا, تو وہ دیکھا کہ وہ تو روح قابو نہیں آ رہی. گزارش کی اللہ تعالیٰ, اللہ کس بندے کی تو نے مجھے روح نکالنے کی طرف بھیج دیا, یہ تو اندر ہی جا پہنچ رہا, کیا بات ہے. چاہوں تو ذکر گھیر لیتے ہیں, روح تک نہیں پہنچ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, سبحان اللہ, یا ایلت نسمن, وہ کیا آیت ہے کہ مطمئنہ آ جائے میرے پاس روح مطمئنہ واپس. یہ قرآن کی تفسیر ہے. اللہ کہتے ہیں ملک الموت کہ تو گھبرا نہیں, میں تجھے اس کی ترکیب بتاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں دیکھ کیا ہوتا ہے کہ جی فرمائے, کہتے تو اپنے ہاتھ کے اوپر نا ذرا میرا نام تو لکھنا, ہائے 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 لکھنا اللہ, اور یہ اللہ صرف اس کے سامنے کر دینا, پھر دیکھ کیا ہوتا ہے. انہوں نے ملک الموت میں اللہ لکھا, اور جیسے گیا تو وہ جو روح تھی وہ تو تیار تھی اپنے منزل پہ جانے کے لیے. اصل منزل اس کیا تھی, دیدار الہی. وہ تو اس منزل پہ پہنچنا چاہتی, اور جب اس نے دیکھا اللہ کا نام تو بغیر سب چیزوں چھوڑ کے روح ایک دم اس کے قابو میں آ گئی. شوق اشتیاق نے سب حدوں کو پار کر دیا الحمدللہ, اور اس نے اپنی جان واپس دے دی اس کے ہاتھ. میرے بھائیو, اللہ کا ذکر جو ہے, اللہ کا ذکر جو ہے یہ واحد اتنی بڑی چیز ہے. ساری عبادت اس طرف لے کے جاتی ہے, یاد رکھنا. یہ شوق پیدا کرتی ہیں روح کے اندر, کس چیز کا, دیدار الہی کا. اصل منزل پہ لے کے جاتی ہیں. اتنے
اشتیاق ہو جاتا ہے روح کے اندر، شوق ہو جاتا ہے کہ وہ موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ کیا ہے کہ جلدی ہو اور میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملوں. یہ ہم جیسے انسانوں کے اندر ذوق ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے. ہزاروں کہانیاں ایسی ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں یار، نہ ان کو دنیا کا پتہ نہ ادھر کا پتہ. وہ شوق میں ہوتی ہے، وہ روح ہوتی ہے، جسم نہیں. اس شوق میں ہوتی ہے کہ جلدی ہو، میری جان چھوٹے اور میں اپنی منزل کی طرف پہنچ جاؤں، اپنے رب کو دیکھوں کیسا ہے. تو سب سے زیادہ اگر اس مقام پر اپنے روح کو انسان زندگی دینا چاہتا ہے اور اسباب اختیار کرنا چاہتا ہے روح کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، واحد ایک ایسی عبادت کون سی ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. یہی وجہ ہے اللہ والوں نے اس چیز کو مضبوطی سے پکڑا ہے، مضبوطی سے پکڑا ہے، اور روح کو الحمدللہ وہ سبب پہنچایا ہے کہ روح کا جو پورا شوق اور ذوق جو ہے وہ اپنے دوست سے ملنے کے لیے ہو جاتا ہے کہ میں اپنے یار سے ملوں. میری زندگی اس کی جو ہے وہ ایک کانٹا بنتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے ملنے کے لیے، اور ہر وقت اس کا شوق یہی چڑھتا ہے. الحمدللہ دنیا میں ہوگا تو ان اسبابوں کو تلاش کرتی رہے گی روح. وہ جو اسباب اللہ نے دی ہیں، مسجد ہوگی، حرمین کے شریف کے سفر ہوں گے، قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، تہجد ہوگی، نوافل ہوں گی، وہ مست رہتا ہے ان چیزوں میں. روح کی غذا ہے نا اس کو ملے گی. اور موت کا انتظار کرتا، موت پر جو سب سے بڑی اس کو خواہش ہوگی روح کی، زندگی میں نہیں ہو سکتی نا، موت میں سب سے بڑی اور بڑی خواہش اس کو مل رہی ہوگی. اس خواہش کے لیے روح ہے وہ جمپ مار کے نکل جائے گی کہ سبحان اللہ میں تو آزاد پہنچوں اپنی جگہ پر. میرے بھائی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی چیز ہے. صرف اسی لیے نہیں ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمیں دیے ہیں کہ ثواب کے لیے بھی ہم کرتے ہیں اللہ کا ذکر. اللہ نے تاکہ یہ ایک قسم کا ایسا معاملہ ہے کہ کوئی بچوں کو آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں تو کہیں گے قرآن پڑھنے چاہے مدرسے میں جائے تو ٹیں ٹاں کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس کی اہمیت کیا ہے قرآن کی، نہیں نہ پتہ. باپ کو تو پتہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ وہ مٹھائی سے کام شروع کرتا ہے. آج تم مدرسے گیا نا تو تجھے میں ایک چاکلیٹ دوں گا، وہ جم مار کے پہنچ جاتا ہے قرآن پڑھنے کے لیے. قرآن کا شوق نہیں لے جا رہا، کیا لے جا رہا ہے اس کو؟ چاکلیٹ شوق لے جا رہا ہے. وہ چاکلیٹ جو اس کو پہنچا رہی ہے قرآن تک، باپ کو پتہ ہے کہ آج تو چاکلیٹ سے جا رہا ہے. جب قرآن اندر چلا گیا تو چاکلیٹ بھول جائے گا، پھر الحمدللہ قرآن کی طرف لگ جائے گا. بیٹھے نا حافظ حضرات تمہارے سارے چاکلیٹ کھا کے پڑھتے ہیں تراویح میں، یہ جو پڑھ کے آئیں گے 3 3 5 5 6 6 منزلیں، ان کی چاکلیٹ ملتی ہے؟ کچھ نہیں ملتا الحمدللہ، کچھ نہیں ملتا. اب تو ان کو روکتا ہے تو غصہ آتا ہے. میرے بھائی پہلے چاکلیٹ سے معاملہ آگے چلایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر پہ ثواب رکھے ہیں نا کہ رحمتیں آتی ہیں، بخشش آتی ہیں، انعامات دیتا ہوں، یہ ایسے چاکلیٹ کی طرح آدمیوں کو دی جا رہی ہے. اور جب چسکا لگ جائے ذکر کا تو پھر یہ عبادات کے ان ثوابوں کو بھول جاتا ہے، اور پھر اصل ذکر اس ذکر جو ہے نا مذکور، میرے حضرت فرماتے تھے الحمدللہ کہ مسمی سے ذات کی طرف جاؤ تب ذاکر بنو گے. نہیں سمجھے یہ بات کہ مسمی سے ذات کی طرف جاؤ، جس کا ذکر ہے نا مذکور، جس کا تم ذکر کر رہے ہو اس کی طرف جاؤ، اس کی ذات کی طرف جاؤ، تب ہو گئے تم ذاکر بنو گے، ورنہ نہیں. تو اس چکر میں نہ رہیں کہ بھائی اب وہ لوگ تو نہیں ہے بالغ ہو گئے کہ میں ثواب بتاؤں آپ کو یہ ملے گا. اب چاکلیٹ والا معاملہ نہیں ہے. اب تو آپ میں ایسا شوق ہونا چاہیے کہ جہاں پتہ چلے ذکر ہے بھاگتے ہوئے چلی جائے آپ کی روح کہ بھائی یہ پہنچنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں جانا چاہیے. جب یہ کیفیت ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو کہیں ہم ذکر کرنے والے ہو گئے، ورنہ نہیں، ابھی ذکر کرنے والے نہیں ہوئے. یہ ہے انشاءاللہ محنت کرتے رہیں گے. ایک کام کریں کہ روح کو شوق پیدا کریں، اشتیاق پیدا کریں، خوب اشتیاق پیدا کریں. کس طریقے سے ہوگا؟ اللہ کی باتوں کو یہاں پہنچے ہیں ہم، اللہ کی وحدانیت کو دیکھیں، قرآن پڑھا ہے، اس کی شان کو دیکھیں، اس کی جمال، جلال، کمال، قدرت، حیبت، عزت، بلندی اتنی انسان کے اندر چھا جائے، میرے حضرت اتنی چھا جائے کہ دوسری چیز اس کے مقابلے میں نہ ہو. جمال ہو تو اللہ کا جمال، کمال ہو تو اللہ کا کمال، ہر چیز جو اللہ کی، جلال ہو تو اللہ کا جلال، حیبت ہو تو اللہ کی، عظمت ہو تو اللہ کی، قدرت ہو تو اللہ کی، جم جائے انسان. جب یہ بڑھنی شروع ہوتی ہیں باتیں تو کیا ہوتا ہے؟ شوق پیدا ہوتا ہے روح میں کہ میں دیکھوں تو صحیح وہ ذات ہے کیا. جب یہ شوق پیدا ہو گیا تو جسم کو پھاڑتی ہوئی نکل جاتی ہے موت کے وقت اپنے شوق کے اندر کہ میں جا کے آج انتظار کروں اللہ رہے گا. صحیح ہے بات یہ نہیں انشاءاللہ. اسی لیے ہم زور شور لگا رہے ہیں الحمدللہ. اب چاکلیٹ نہیں ملے گی، اب آپ کو آنا پڑے گا ویسے ذکر. اچھا کتنے تھوڑے لوگ ہیں اپنی آدمی غائب ہو جاتے ہیں. اب ہر دفعہ زور لگانا پڑتا ہے، بھی آؤ ذکر پہ آؤ، یہ ثواب ہوتا ہے وہ ثواب. تو کہتے بھی میں شرم آتی ہے، بڈھوں سے کیا ثواب بتاؤں، اب تک ان کو ثواب کا ہی نہیں پتہ چلا.
اب تو ان کو آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے یہ مضمون میرے ذہن میں آیا جو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. کچھ حضرات جو ہے وہ لیٹ آئے, حالانکہ ان کو لیٹ نہیں آنا چاہیے تھا. جب پتہ چلے ذکر ہے تو اتنی عمروں سے ذکر کر رہے ہیں, ان کی ماتھے گٹے جو ہیں گھس گئے چلتے چلتے, لیکن ادب نہیں ہے ذکر کا. ادب کیا ہے؟ میں بھی تو وہیں رہتا ہوں جہاں یہ رہتے ہیں, میں بھی تو وہیں سے آتا ہوں یا نہیں آتا ہوں. تو لیٹ ہونے کا مقصد کیا؟ اپنے شیخ کی تو کوئی بات سننے کے لیے آدمی اپنے کان جان سب نچھاور کر دیتا ہے کہ میں آج وہاں کوئی بات ہوگی تو میں سنوں. تو یہ انتہائی درجے کی جو ہے ناشکری ہے انسان کی. ابھی ہو نا دعوت نامہ کی فلاں دعوت ہے, تو ابھی تو لوگ آئے بھی تو چکر کاٹنا شروع کر دیتے گلی میں. ایسا نہ ہو کہ میں لیٹ ہو جاؤں تو کہیں بھی کھانا پینا ختم ہو جائے. جی پہلے آ گئے مولانا صاحب, پھر میں ادھر سے چاہ رہا تھا, میں کہا چلو یار بیٹھ ہی جائیں گے, دوست آئیں گے, بات چیت کر لیں گے. مقصد کھانا جلدی پہنچ جاؤں گا, اچھی سیٹ مل جائے, مجھے کرسی اچھی مل جائے. جہاں ذکر کی بات ہو تو دھیلتے آ رہے ہیں, 10 منٹ کے بعد آدھی بات گزر بھی گئی. کس قدر نالائکی اور ناشکری. استغفار کریں, اس پر توبہ کریں. اللہ تعالیٰ انعامات کو کھینچ لیتے ہیں. اتنی ناگوار گزرتی ہے اللہ تعالیٰ کو ناشکری. کس کے بارے میں کہا ہے جو ناشکر ہوتا ہے کفر کے ساتھ لفظ آیا ہے یا نہیں؟ لیکن ہم اتنے بھی شکر اللہ کا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے کہ وہاں ذکر ہو رہا ہے, کوئی بیٹھ کر بات کرے گا سنے گا تو ہم بھاگتے چلے جائیں, 10 منٹ پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کریں کہ ہم استقبال کریں اپنے شیخ کا. کتنا فرق ہے اس مجلس میں فیض حاصل کرنے کا. ایک آدمی سفر کرتا ہے کہ میں پہلے پہنچوں, اپنے شیخ کی زیارت کروں, اس کا استقبال کروں, مسجد میں 2 رکعت نفل پڑھوں شکرانے کی, میں ذکر میں آ گیا ہوں, صحت میں قائم ہے, مجھے صحت نہ ہوتی میں کیسے آتا. ہزاروں لوگ مجھے پیچھے دفعہ آتے اب نہیں آ سکے. ایک تو یہ ہوا آنا ہوا, ایک وہ اس آرام سے گھڑی دیکھے یار ابھی تو یہ بات چل رہی ہوگی, 10 منٹ کے بعد چلیں گے, ابھی تو یہ ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, یہ ہو رہا ہوگا. پھر جناب آدھے ذکر آگے ذکر میں یا آدھی بات میں آگے بیٹھ گئے. کس کو فیض پہنچے گا؟ فیض دینے والی کون ذات ہے؟ کون ہے؟ میں یا آپ یا کوئی انسان؟ کون ہے؟ اللہ کی ذات. تو جس کے دل میں اللہ کی عظمت اتنی ہو اس کو ملے گا کیا؟ صرف دھکے کھانے کے مل سکتا اس کو؟ کتنے ذکر کر لے گناہ ہوتے ہی رہیں گے, اس سے چھوٹ ہی نہیں سکتے گناہ. یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی. وعدہ کرتے ہیں اندر ذکر کا تب کریں گے, ایسے معمول ذکر کریں گے, پتہ چلے گا وہاں کوئی اللہ والا آ رہا ہے, اس نے کوئی گفتگو کرنی ہے, ایسے پہنچے, پہلے پہنچے, اس کے جوتے اٹھائیں, اس کا استقبال کریں, اس کا دیدار کریں, اس کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ تو نے یہ شخص ہمارے پاس بھیجا ہے جو اتنی کرم کی بارشیں کر ہم پر کر رہا ہے, اتنی باتیں ہم بتا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے اللہ کا شکر. نا شکر ہو کے زندگی گزاریں گے, بے شک داڑھی کتنی لمبے کر لیں, امامیں کتنی اونچی کر لیں, کتنے صاحب کپڑے پہن لیں, کتنی لمبی تصویر رکھ لیں, لیکن ناشکروں کو ملتا کچھ نہیں. ادب بہت بڑی چیز ہے. معافی چاہتا ہوں کہ گفتگو میں بات آ گئی کہ مجھے ناگوار گزرتی ایسے لوگوں کو دیکھنا کہ جب بیچ میں آ کے مجلس بیٹھیں یا مجلس سے اٹھ کے جائیں. ایسی مجلس سے اٹھنا بھی نہیں چاہیے. اپنے کھا پی کے وضو شروع کر کے بیٹھے, بہت ہی کوئی مجبوری ہو جائے تو پھر جائے, بادب بیٹھے. میرے لیے نہیں, جس رب کے ذکر کے لیے ہیں وہ بہت بڑی ذات ہے. بس ذکر کے کسی للا مجنوں کا تو نہیں ہو رہا, کہ ہیر رانجھا کا تو قصہ نہیں آپ یہاں سن رہے, کوئی یہاں کوئی اسکرپٹ تو نہیں چل رہا. یہاں تو اللہ 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 کا ذکر ہے. یہ دیکھیں اب تشریف لا, اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. ہم بس اس میں بڑے ہیں کہ اپنی چیزوں میں بڑے اتراتے ہیں, ہم یہ ہم فلاں ہیں, ہم اتنے ہیں, اور یہ تو ایسی یہ آگے بیٹھ گیا سو آج کی شکل صحیح ہے نا, فلاں صحیح ہے, اوے منزلیں پا جاتے ہیں وہ لوگ. دوستوں ادب ایسی چیز ہے تم سے آگے بڑھا دے گا اس کو. اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے. تو اگر صحیح بننا ہے انسان تو اس کی نعمتوں پہ شکر کرو, شکر کرو. آتے نہیں حکم کہ جس وقت مسجد میں آؤ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو, وضو کرو 2 رکعت پڑھو. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 2 رکعت کیا ہے, وہ 2 رکعت کہ اللہ تعالیٰ تیری عظمت کے صدقے, تیرے جلال و کمال کے صدقے, کہ مجھ جیسا ناکارہ گناہ گار نفس اور شیطان کے اندر ڈوبے انسان کو وضو کی توفیق نصیب فرما دی, جس کے ہر پانی سے تو نے میرے گناہوں کو دھو دیا ہے. تو اتنا بڑا انعام ملنے کے بعد آدمی جانور کی جانوں کی طرح کچھ فرق ہی نہ پڑے, فوراً جھک جاؤ سجدے میں, کہتا ہے میرا شکر کرو کہ تو نے مجھے وضو کرا دیا. اللہ اکبر. جب انسان 2 رکعت پڑھتا ہے اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہو جاتا ہے وہ شکر گزار بننے کی. وہ آپ وضو کا شکر کر رہے ہیں, مسجد میں آپ آ گئے, ایسے ٹائم پہ مسجد میں پہنچے گا, آپ تحیۃ المسجد پڑھ سکیں. 2 رکعت آپ نے پڑھی کہ مجھے مسجد تک تو لے آیا, میرے قدموں کو آسان کر دیا, میری منزلوں کو آسان کر دیا, میرے نفس کو تو نے قابو کر لیا. ہزاروں راستے میں شیطان ہے, میں نے خود دیکھا ایک دفعہ خواب سمجھ لیا کشف کہ
کس طرح شیطان مسجد میں آدمی کو آنے کے سے روکتا ہے. میں نے خود دیکھا ہے. استغفر اللہ. یعنی اس کا زور لگانا آدمی پر اور لوگوں کو کھینچنا. میں تو حیران ہو گیا کہ یہ اصل صورت ہے اس کی. اور وہی انسان تھے جو میرے ساتھ نماز پڑھتے تھے. ساری وہی مسجد ہے, سب وہی لوگ ہیں. اور میں نے دیکھا کہ کس لوگوں پہ اس کا اثر ہو رہا ہے. تعجب میں رہ گیا. مت اللہ نے دکھائی دوں تو یہ دنیا تو اصل یہ چل رہی ہے. تو کیا جب انسان ان تمام بیدیلوں کو چھوڑ کر وہ مسجد میں آ گیا تو اپنے رب کا شکر نہ کرے؟ اس کو کہتے ہیں. جب یہ سب شکرانہ ادا کر کے, وضو کا شکرانہ ادا کر کے, مسجد کا شکرانہ ادا کر کے جب اثر اس پہ جائے گا فرض پہ, مجھے بتائیں اس کا مقام کیا ہوگا. میرے بھائیوں زندگی بناؤ. وقت تھوڑا ہے, سانس بھی تھوڑے ہیں ہمارے. یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق سے اور آپ چلیں اپنی روح کا غذا دیتے ہیں. انشاءاللہ اس کو شوق و ذوق بڑھاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ.